بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ مظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 98 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے باب تعارض اور باب اجتماع میں فرق کے دوسرے حصے کو۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے جو حکم مولا ہوتا ہے اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو عام استغراقی کی صورت میں حکم آتا ہے یا پھر عام بدلی کی صورت میں ہمارے سامنے حکم آتا ہے۔ عام استغراقی میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہر فرد کو اکیلے جداگانہ طور پہ حکم صادر کیا جاتا ہے، لیکن عام بدلی مطلق کے وجود مولا طلب کرتا ہے، چاہے وہ امر کی ہو چاہے وہ نہیں کی ہو، کہ وہاں پہ اس کو صرف طبیعت مطلوب ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے وہاں پہ چاہے وہ کسی فرد کے متحقق ہو جائے اس کا مطلوب حاصل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے پہلی صورت کا، جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ عام استغراقی کی صورت میں حکم ہے، فرماتے ہیں وہاں پہ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ دلالت التزامی کے ذریعے ایک دلیل دوسرے دلیل کی تکذیب کرتی ہے، فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ اجتماع کے باب میں بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن فرماتے ہیں ہم اس کو تعارض کے باب میں ہی داخل کریں گے اور اس کو اجتماع کے باب سے قرار نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دو مدلول التزامی ہیں اور تعارض میں دو دلیل حجیت میں ساقط ہو جاتی ہیں، جبکہ تزاحم اور اجتماع میں مقام جعل و تشریح میں تنافی نہیں پائی جاتی۔ یعنی تعارض میں دیکھیں تو جو تعارض ہوتا ہے اس میں خود مقام جعل و تشریح میں تنافی پائی جاتی ہے کہ دونوں دلیلیں اپنی اپنی حجیت سے ساقط ہو جاتی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ یہاں پر تزاحم میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں چونکہ دلالت التزامی کے اعتبار سے ایک دلیل جو ہے وہ دوسری دلیل کی خود مقام جعل و تشریح میں نفی کر رہی ہے، لہٰذا ہم اس کو تعارض میں سے قرار دیں گے، تزاحم یا اجتماع میں سے قرار نہیں دیں گے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے دوسری صورت کا، کہ جہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ وہاں پہ اجتماع اور تزاحم ہوگا، ہم نے کہا تھا کہ جہاں پر عام بدلی کی صورت میں مولا کی جانب سے حکم آئے تو اس صورت میں فرماتا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ وہاں پہ چونکہ دلالت التزامی کے ذریعے تنافی نہیں پائی جاتی، اور وہاں پہ حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم صرف طبیعت کے اوپر ہوتا ہے، نہ کہ اس کے افراد کے اوپر۔ جب صرف طبیعت کے اعتبار سے ہے فرماتے ہیں ہم اس کو اجتماع اور تزاحم کے باب سے قرار دیں گے، جیسا کہ صلی اور لا تقسب، یعنی مولا کو رقم دیتا ہے صلی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو طبیعت صلاۃ مطلوب ہے، یعنی اس کی طبیعت میں ہو طبیعت، یعنی نہ کہ اس کے افراد اس کی مراد ہے۔ جب کہتے ہیں لا تقسیم، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو عدم غصب مطلوب ہے، یعنی اس کی طبیعت مطلوب ہے، نہ کہ خصوصیات کے ساتھ اس کے تمام افراد مطلوب ہیں۔ مطلب چونکہ مولا نے اس صورت میں صرف مطلق طبیعت کو طلب کیا ہے، اب چاہے وہ پہلے فرد سے متحقق ہو جائے، 5ویں سے 10ویں سے یا 1000ویں فرد سے کسی ایک فرد سے متحقق ہو جائے، اور مطلب یہی کافی ہوگا، البتہ اس میں تمام خصوصیات افرادی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو فقط ایک وجود چاہیے، چاہے وہ کسی متحقق ہو جائے۔ البتہ اس مقام پہ ہماری عقل ایک بات کا فیصلہ کرتی ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ طبیعت تمام افراد کے ساتھ منعدم ہو جاتی ہے۔ الطبیعۃ تنعدم بانعدام افرادها، کہ طبیعت جو ہے وہ اپنے افراد کے ساتھ ہی منعدم ہو جاتی ہے، لہٰذا ظاہراً دونوں مادہ اجتماع کے مورد کو شامل نہیں ہوں گے، تاکہ مدلول التزامی سے ایک دوسرے کی نفی کرے۔ یعنی حقیقت میں یہاں پہ اجتماع ہوگا ہی نہیں، بلکہ دونوں مقام جعل و تشریح میں اپنا اپنا الگ الگ امتثال رکھتے ہیں۔ امر اپنا امتثال رکھتا ہے، نہیں جو ہے وہ اپنا امتثال رکھتی ہے۔ پس فرماتے ہیں یہاں مادہ اجتماع نہیں ہوگا۔ جب مادہ اجتماع نہیں ہے تو گویا کہ دلالت التزامی کے اعتبار سے ایک دلیل دوسرے دلیل کی نفی بھی نہیں کرے گی۔ جب در نتیجہ فرماتے ہیں ہم اس کو تزاحم اور امر و نہی کے باب سے قرار دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود مقام جعل و تشریح میں ان میں تنافی نہیں پائی جاتی، بلکہ دونوں کا حکم الگ اور جداگانہ شمار ہوتا ہے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْعِنْوَانُ مَأْخُوذًا فِي الْخِطَابِ عَلَى النَّحْوِ الْأَوَّلِ، فرماتے ہیں اگر مولا خطاب میں عنوان کو پہلی صورت کے طور پہ طلب کرے، یعنی عام استغراقی کے طور پر، فَإِنَّ مَوْضِعَ الْالْتِقَاءِ يَكُونُ الْعَامُ حُجَّةً فِيهِ كَسَائِرِ الْأَفْرَادِ الْأُخْرَى، فرماتے ہیں کہ جس طرح دیگر افراد حجت ہوں گے، فرماتے ہیں عام کا یہ فرد بھی کیا ہوگا؟ اجتماع کے مقام پہ حجت ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ بِمَعْنَىٰ أَن يَكُونَ مُتَعَارِضًا بِالدَّلَالَةِ الِالْتِزَامِيَّةِ لِنَفْيِ أَيِّ حُكْمٍ آخر مناف لحکم العام بنسبت الافراد و خصوصیات المصادق، یعنی یہ والا جو حکم ہوگا وہ دلالت التزامی کے اعتبار سے کیا کرے گا؟ اس دوسرے حکم کی نفی کرے گا جو خود اس حکم کے ساتھ منافات رکھتا ہے، تمام کے تمام افراد اور تمام کے تمام مصادق کی خصوصیات کے اعتبار سے۔ پس در نتیجہ ہم کیا کہیں گے؟ وفی هذه الصورة لا بد ان يقع التعارض بین دلیلی الامر والنہی فی مقام جعل و تشریح، فرماتے مقام جعل و تشریح کے اعتبار
اعتبار سے ہی خود امر و نہیں میں یہاں کیا واقع ہو جائے گا؟ تعارض واقع ہو جائے گا، یعنی خود امر مولا میں ہی کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ تعارض ہو جائے گا. لأنہما یتقاضبان بالنسبۃ الی موضع الالتقاء من جہت الدلالۃ الالتزامیۃ فی کل منہما علی نفی الحکم الآخر بالنسبۃ الی موضع الالتقاء. فرماتے ہیں اجتماع کے مقام کے اعتبار سے جب دیکھا جائے گا تو ان میں سے ہر ایک دلیل دوسری دلیل کی دلالت التزامی کے اعتبار سے کیا کرے گی؟ تکذیب کرے گی اور نفی کرے گی. والتحقیق کو فرماتے قول حق تو یہ کہ ان التعارض بین العامین من وجہ انما یقع بسبب دلالت کل منہما بالدلالت الالتزامیۃ علی انتفاء حکم الاخر. فرماتے قول حق تو یہ کہ عام خاص میں وجہ میں تعارض اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ دلالت الالتزامی کے اعتبار سے ایک دلیل دوسری دلیل کی کیا کرے؟ نفی کر رہی ہو. ومن اجلھا یتقاضبان. فرماتے اسی اعتبار سے کہ دونوں ایک دوسرے کی جب نفی کرتی ہیں تو گویا کہ دونوں ایک دوسرے کو جھٹلا رہی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہے میرا حکم ہے، دوسرا حکم مثلا صادر نہیں ہوا، دوسری دلیل کہتی ہے کہ میرا حکم ہے، گویا کہ پہلی دلیل کا حکم صادر نہیں ہوا. الا فالدلالتان المطابقیتان بانفسہما فی العامین من وجہ لا یتقاضبان. فرماتے اگر ہم دلالت التزامی کے اعتبار سے نہ دیکھیں اور خود دلالت مطابقی کے اعتبار سے دیکھیں کہ امر کہے گا میرے افراد کو انجام دو، نہیں کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں، نہیں کہے گی میرے افراد کو انجام دو، امر کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں. اگر خود دلالت مطابقی کے اعتبار سے دیکھیں فرماتے ہیں وہاں پر عام خاص وجہ میں اصلاً ایک دلیل دوسری دلیل کا تقاضب نہیں کر رہی ہوتی، اس کو جھٹلا نہیں رہی ہوتی، اس کی نفی نہیں کر رہی ہوتی. یہ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ یہ مسئلہ دلالت التزامی کے اعتبار سے آتا ہے. پس جہاں پہ دلالت التزامی کے اعتبار سے ایک دلیل دوسری دلیل کی نفی کرے گی ہم اس کو تعارض کے باب سے قرار دیں گے. یہی اس بات کا خلاصہ ہے. فلا یتعارضان ما لم یلزم من ثبوت مدلول احداہما نفیہ مدلول اخری. فرماتے اگر ایک مدلول سے دوسرے مدلول کی نفی لازم نہ آئے تو وہاں پہ اصلاً تعارض بھی نہیں ہوگا. تعارض کب ہوگا؟ جب وہاں پہ تنافی پائی جاتی ہوگی. فلیس تنافی بین المدلولین المطابقین الا تنافیا بالعرض لا بالذات. فرماتے اگر مدلول مطابقی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں پہ گرچہ تنافی موجود ہوتی ہے لیکن وہ تنافی عارضی ہوتی ہے، تنافی ذاتی نہیں ہوتی، جیسا کہ خود مدلول التزامی میں ہوتی ہے کہ وہاں پہ تنافی ذاتی ہوتی ہے لیکن مدلول مطابقی میں تنافی عارضی ہوتی ہے. ومن ہنا یعلم. فرماتے پاس اب ہم نتیجہ دینے جا رہے ہیں کہ اس صورت سے ہمیں کیا نتیجہ نکلا کہ ان ھذا الفرض وهو فرض کون العنوان ماخوذا فی الخطاب علی النحو الاول. فرماتے یہ والا فرض کہ جہاں پہ ہم پہلی صورت کی بات کریں کہ جہاں پہ مولا کیا کر رہا ہے؟ عام استغراقی کے اعتبار سے حکم کر رہا ہے. فرماتے ہیں اس فرض کی صورت میں ینحصر فی کونہ موردا للتعارض بین دلیلین. فرماتے ہیں ان تین ابواب میں سے فقط اور فقط یہ والا باب اور یہ والی صورت ہے وہ تعارض کے باب کے ساتھ مختص ہوگی. ولا تصل النوبۃ الی فرض التزاحم بین الحکمین. پھر فرماتے ہیں یہاں پر نہ تزاحم کی صورت کو فرض کیا جا سکتا ہے، ولا الی النزاع فی جواز اجتماع الامر والنہی وعدم. اسی طرح فرماتے ہیں اس کو ہم اجتماع امر و نہی کے مورد میں سے بھی قرار نہیں دے سکتے. نہ تزاحم کے باب سے ہوگا اور نہ اجتماع امر و نہی کے باب سے ہوگا بلکہ یہ خالصتاً تعارض کے باب سے ہوگا. دلیل وجہ لأن مقتضى القاعدة فی باب التعارض هو تساقط الدلیلین عن حجیتہما بالنسبت الی مورد الالتقاء. فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ قاعدہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، فرماتے ہیں چونکہ تعارض کے باب میں قاعدہ اولیہ یہی ہے کہ دونوں کی دونوں دلیلیں حجیت کے اعتبار سے اپنے اپنے مقام سے کیا ہو جائیں؟ ساکت ہو جائیں. نہ امر اپنی حجیت پہ باقی رہے نہ نہیں جائے اپنی حجیت پہ باقی رہے. کس صورت میں؟ جب یہ موضع اجتماع میں ہو، یعنی جب دونوں ایک مقام پہ اکٹھے ہو جائیں. تعارض اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نہ امر کی حجیت باقی رہے گی اور نہ ہی نہیں کی حجیت باقی رہے گی. فرماتے چونکہ یہ والا ملا کے یہاں پر موجود ہے اس اعتبار سے ہم اس کو تعارض کے باب سے قرار دیں گے. فلا یحرز فیہ الوجوب ولا الحرمہ. نہ آپ کو وجوب کا یقین حاصل ہوگا اور نہ ہی حرمت کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ نہ امر کی حجیت ہے تاکہ وجوب حاصل ہو، نہ نہیں کی حجیت ثابت ہے تاکہ حرمت ثابت ہو. فاس اس صورت میں فرماتے ہیں کہ یہ باب تعارض میں سے ہوگا. ولا یفرض التزاحم او مسألۃ النزاع فی جواز الاجتماع الا حیث یفرض شمول الدلیلین لمورد الالتقاء وبقاء حجیتہما بالنسبت الیہ. فرماتے تزاحم اور مسئلہ اجتماع کو اسی صورت میں فرض کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ دونوں دلیلیں موضع اجتماع میں ایک دوسرے کے حکم کو شامل ہو اور دونوں کی حجیت اس اجتماع کے اعتبار سے کہ اپنی اپنی جگہ پر باقی ہو. یعنی جب دونوں کی حجیت باقی ہوگی پھر ہم وہاں پہ بات کر سکتے ہیں
ہیں کہ اس کو تضامن میں سے قرار دیں یا اجتماع امرنی سے قرار دیں۔ جب بیچاروں کی حجیت ہی باقی نہیں رہی اجتماع کے مورد میں، فرماتے اس کو نہ تضامن میں سے قرار دیں گے نہ اس کو اجتماع امرنی میں سے قرار دیں گے، بلکہ اس کو خالصتاً ہم تعارض کے باب میں سے قرار دیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ ای انہو لم یکن تعارض بین الدلیلین فی مقام الجعل والتشریع، یعنی تزاحم اور اجتماع امرنی میں سے اس صورت میں ہوگا، فرماتے ہیں جب مقام و جعل و تشریع کے اعتبار سے دونوں دلیلوں میں تعارض موجود نہیں ہوگا، تب ہم اس کو قرار دیں گے۔ چونکہ یہاں پہ خود مقام میں جعل و تشریع میں کیا ہے؟ تعارض پایا جاتا ہے، اس اعتبار سے فرماتے ہیں یہ فقط تعارض کے باب سے ہوگا، اس کو دیگر ابواب سے نکال دیا جائے گا۔ جہاں تک بات ہوگی مکمل پہلی صورت کے اعتبار سے عام استغراقی کے اعتبار سے، آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ الْعِنْوَانُ مَأْخُوذًا عَلَى النَّحْوِ الثَّانِي، فرماتے ہیں اگر تو عنوان جو ہے وہ دوسری صورت کے اعتبار سے یعنی عام بدلی کے اعتبار سے ہو، فَهُوَ مَوْرِدُ تَزَاحُمٍ او مسئلۃ الاجتماع، فرماتے ہیں اس کو تزاحم یا اجتماع کے باب سے قرار دیں گے۔ وَلَا يَقَعُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ تَعَارُضٌ حِينَئِذٍ، فرماتے ہیں یہاں پہ اصلاً دونوں دلیلوں کے درمیان تعارض ہی واقع نہیں ہوگا۔ یعنی اصلاً اس کو ہم جس طرح پہلی صورت میں کہا تھا کہ جب یہ تعارض کے باب سے ہے تو ہم اس کو تزاحم اور اجتماع میں سے نہیں قرار دے سکتے، یہاں اس کا بالکل برعکس ہے کہ جب ہم اس کو تزاحم اور اجتماع میں سے قرار دے رہے ہیں تو اس کے ہوتے ہیں فرماتے ہیں ہم اس کو یہاں پر تعارض کے باب میں سے قرار نہیں دے سکتے۔ مثال وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ صَلِّ وَقَوْلِهِ لَا تَقْسِبْ، مولا کا حکم ہے امر کی صورت میں صلی اور نہیں کی صورت میں کیا ہے؟ لا تقسب، باعتبار انہو لم یلحظ فی کل من خطاب الامر والنہی الکثرات والممیزات علی وجہ یسع العنوان جمیع الافراد، فرماتے اس اعتبار سے کہ وہاں پہ جو امر و نہی کا خطاب ہے وہ اس کے افراد کی خصوصیات اور اس کے ممیزات کو مد نظر نہیں رکھ رہا کہ اس کے تمام افراد یہاں پہ شامل، چونکہ عام بدلی ہے اور عام بدلی میں تمام افراد اپنی خصوصیات کے ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ وَإِن كَانَ نَفْسُ الْعِنْوَانِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَإِطْلَاقِهِ شاملاً لجمیع الافراد، فرماتے ہیں اگرچہ عنوان کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سارے کے سارے افراد کو شامل ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے افراد کو شامل نہیں بلکہ یہ صرف طبیعت کو چاہتا ہے، یعنی یہ مطلق وجود کو چاہتا ہے، چاہے وہ افراد میں سے کسی ایک فرد سے بھی متحققی کیوں نہ ہو جائے۔ فَإِنَّهُ فِي مِثْلِهِ يَكُونُ الْأَمْرُ مُتَعَلِّقًا بِصِرْفِ وجود طبیعت الاصطلاح، فرماتے ہیں اس صورت میں یہ جو مولا کی جانب سے صلی کا حکم آ رہا ہے، فرماتے ہیں یہ صرف وجود طبیعت صلاۃ کو طلب کرے گا، نہ کہ کہے گا کہ ہر قسم کی نماز اور تمام کے تمام افراد اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ مطلوب، فرماتے ہیں نہ بلکہ یہاں پہ صرف وجود طبیعت مراد ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَامْتِثَالُهُ يَكُونُ بِفِعْلِ أَيِّ فَرْدٍ مِّنَ الْأَفْرَادِ، فرماتے ہیں کہ اس امر کا امتثال اس صورت میں آپ کو حاصل ہوگا جب سارے کے سارے افراد میں سے آپ کسی ایک فرد کا امتثال کر دیتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ حَتَّى فِي مَوْرِدِ الْغَسَلِ، فرماتے ہیں پس یہ وجوب صلاۃ میں ظہور نہیں رکھے گا اور آپ کو یہ بیان نہیں کرے گا کہ تمام کے تمام افراد کو بجانا ضروری ہے، حَتَّى فِي مَوْرِدِ الْغَصْبِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ دَالًا بِالدَّلَالَةِ الِالْتِزَامِيَّةِ عَلَى انتفاء حُکْمٍ آخر فِي هَذَا الْمَوْرِد، فرماتے ہیں تاکہ یہ دلالت التزامی کے اعتبار سے مورد اجتماع میں اس بات پہ دلالت نہیں کرے گا کہ وجوب صلاۃ یہاں پہ مولا کا مطلوب ہے کہ جو تمام کے تمام موارد کو شامل ہے کہ جن موارد میں سے ایک مورد غصب بھی شامل، فرماتے ہیں یہاں پہ ایسی مراد نہیں بلکہ یہاں پہ صرف طبیعت مولا کو مراد ہے اور کوئی چیز مراد نہیں ہے۔ لِيَكُونَ نَافِيًا لِحُرْمَةِ الْغَصْبِ فِي مورد، تاکہ اس اجتماع کے مورد میں یہ کیا کرے؟ غصب کی حرمت والے مورد کی نفی کر رہا ہو، چونکہ یہاں پہ فرماتے ہیں اصلاً دلالت التزامیہ ہے ہی نہیں، جب دلالت التزامیہ نہیں ہے تو منافات نہیں ہے، جب منافات نہیں ہے فرماتے ہیں وہاں پہ تعارض بھی نہیں ہے، جب تعارض نہیں ہے تو فرماتے ہیں ہم اس کو تزاحم یا اجتماع کے باب سے قرار دیں گے۔ یہ تو بات ہوگی امر کی، فرماتے ہیں کہ امر میں صرف وجود طبیعت مراد ہے اور مولا وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے تمام افراد کو خصوصیات کے ساتھ طلب نہیں کر رہا بلکہ صرف وجود طبیعت کو طلب کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ النَّهْيُ يَكُونُ مُتَعَلِّقًا بِصِرْفِ طَبِيعَةِ الْغَصْبِ، مطلب اس طرح جو نہیں ہے وہ صرف طبیعت غصب کے ساتھ کیا ہوگی؟ متعلق ہوگی۔ فَلَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا فِي حُرْمَةِ الْغَصْبِ، مطلب اس بات پہ زور نہیں ہوگا کہ غصب حرام ہے اپنے تمام موارد، اپنے تمام خصوصیات اور اپنے تمام مصادیق کے ساتھ، حتیٰ فی مورد صلاۃ کی جس میں خود نماز کا مورد بھی شامل ہے، کس صورت میں؟ علی وجہ یکون دالم بالدلالۃ الالتزامیۃ علی انتفاء حکم آخر، کہ وہ دلالت التزامی کے اعتبار سے کیا کرے؟ دوسرے حکم کی نفی کر رہا ہو، فی ھذا المورد، اجتماع کے مورد میں۔ کیوں؟ لیکون نافیا لوجوب صلاۃ، تاکہ وجوب صلاۃ کی نفی کر رہا کہ غصب کے مورد میں اصلا نماز کا وجوب ہی موجود نہیں ہے۔ فرماتے اصلا یہاں پہ جو غصب کی حرمت ہے اس کا حکم لگایا ہی نہیں جا رہا بلکہ صرف طبیعت غصب کو یہاں پہ طلب کیا جا رہا ہے۔
وفی مثل حاضین دلیلین اذا کان علی ھذا النحو، فرماتے ہیں کہ اگر علی ھذا النحو سے مراد کہ یہ دوسری صورت، اگر اس دوسری صورت کے اعتبار سے ہمارے پاس اس طرح کی دو دلیلیں آ جائیں کہ یکون کل منہما اجنبیا فی عموم عنوان متعلق الحکم فیہ عن عنوان متعلق الحکم الآخر، کہ ان میں سے ہر ایک دلیل جو ہے وہ اپنے عنوان متعلق کے اعتبار سے دوسری دلیل کے عنوان سے کیا ہو جائے، بے خبر ہو، اجنبی ہو، یعنی اس کے ساتھ اصلا کوئی واسطہ نہ ہو، انہو غیر متعرض بدلالت التزامیت للنفی الحکم الآخر، یعنی دلالت التزامی کے اعتبار سے دوسرے حکم کی نفی کو متعارض نہیں کر رہی، اس کو پیش نہ کر رہی ہو، جب ایسی صورتحال ہے فلا یتقاضبان فی مقام الجعل و تشریع، مطلب خود مقام جعل و تشریع کے اعتبار سے جب مولا حکم صادر کر رہا ہے اسی مقام کے اوپر فرماتے ہیں دونوں دلیل ایک دوسرے کی تکذیب نہیں کریں گے، دوسرے کی منافات نہیں کریں گے، جب منافات نہیں کریں گے بطور نتیجہ فلا یقع التعارض بینہما، اصلا یہاں پہ تعارض بھی واقع نہیں ہوگا، کیوں؟ اذ لا دلالت التزامیۃ لکل منہما علی نفی الحکم الآخر فی مورد الالتقاء، اس لیے کہ اجتماع کے مقام پہ اصلا یہاں پہ دلالت التزامیہ موجود ہی نہیں ہے جو کیا کرے، ایک حکم دوسرے حکم کی جسے نفی کر رہا ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں ولا تعارض بین الدلیلین المطابقین بما ہما، مطلب جس طرح دلالت التزامیہ موجود نہیں ویسے ہی فرماتے ہیں یہاں دلالت ملتابقیہ کے اعتبار سے بھی تعارض نہیں ہو، جو ہم نے کہا تھا کہ دلالت مطابقیہ کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، تعارض عارضی ہوتا ہے، فرماتے ہیں یہاں پہ وہ عارضی تعارض بھی اور تنافی موجود نہیں ہوگی، کیوں؟ لأن المفروض ان المدلول المطابقیہ من کل منہما هو الحکم المتعلق بعنوان اجنبی فی نفسہ عن العنوان المتعلق للحکم الآخر، اس لیے کہ یہاں پہ جو مدلول مطابق کو کیا کہتا ہے کہ یہاں پہ جو حکم متعلق ہو رہا ہے یہ ایسے عنوان کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے کہ جو حکم کے اعتبار سے دوسرے عنوان سے کیا ہے، اجنبی شمار ہونے، پہلے والے عنوان کو پتہ نہیں کہ دوسرا عنوان صادر ہوا ہے اور دوسرے عنوان کو معلوم ہے کہ پہلا عنوان یہاں پہ صادر ہو، اس اعتبار سے دونوں میں اجنبیت پائی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، اگر حکم استغراقی کی صورت میں ہو تو دلالت التزامی کے ذریعے تنافی ہوگی، بس یہ صرف باب تعارض میں شامل ہوگا کیونکہ دلالت التزامیہ ہے، دلالت التزامیہ سے تنافی پائی جا رہی ہے نہ کہ دلالت مطابقیہ سے۔ اگر حکم بدلے کی صورت میں ہو دوسری والی صورت تو فرماتے ہیں وہاں پہ صرف طبیعت مطلوب ہوگی نہ کہ اس کے تمام افراد، چونکہ دلالت التزامی کے ذریعے نفی نہیں ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ تعارض کے باب سے بھی نہیں ہوگا بلکہ ہم اس کو باب تزاحم اور اجتماع میں سے قرار دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ مقام جعل و تشریع میں تنافی نہیں ہے بلکہ مقام امتثال میں تنافی پائی جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔